بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ناول کئی چاند تھے سرے آسماں، قسط نمبر 7، رائٹر شمس الرحمان فاروقی۔ بادشاہوں کی غیرت یہ بات گوارا ہی نہ کر سکتی تھی کہ ان کی عورتوں کو کوئی نامحرم شہزادہ بھی دیکھ لے، کجا کہ ایک معمولی ملازم، چاہے وہ شہری میں ان کا استاد ہی کیوں نہ ہو، اور پھر متانت اور تمکین بھی کوئی شے ہے۔ جی بالکل، مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں، خدا مبارک کرے۔ مجھے اب بھوک لگ رہی تھی اور تصویر کی دریافت اور صاحب تصویر کی کرشمہ جاتی شخصیت نے میرے حواس بھی کچھ ذیل کر رکھے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے آنکھوں کی طرح منہ پھاڑ کر انہیں دیکھا، پھر مجھے یاد آیا کہ انہوں نے ابھی کچھ پہلے بھی دیوان ذوق اور وزیر خانم کی تصویر کا ذکر کیا تھا۔ میں ہاتھ بڑھا کر کتاب ان سے لینے کے لیے اٹھا تو انہوں نے کہا، صفحہ 41 ملاحظہ فرمائیں، میں نے وہاں ورق نشان رکھ دیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ مجھے غور سے دیکھا، لیکن اس بار انداز یہ تھا کہ مجھے متنبہ کر رہے ہوں کہ انہیں میری رائے کی چنداں پرواہ نہیں۔ تصویر تو انہیں کی تھی اور انہیں کی رہے گی۔ جناب لیجئے، دیوان ذوق مرتبہ مولانا محمد حسین آزاد ملاحظہ کیجئے۔ انہوں نے ایک پرانی سی کتاب میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے وہ صفحہ کھولا اور بڑھتی ہوئی نفرت، کراہیت اور استحجاب کے ساتھ یہ عبارت پڑھی: شہر میں چھوٹی بیگم نام ایک حسین صاحب جمال اپنے ہنر میں باکمال تھیں۔ عمر کی دوپہر ڈھل چکی تھی اور کتنے ہی امیروں کو مار کر ہضم کر چکی تھیں، اس پر بھی لڑکپن کی کلیاں چنتی تھیں۔ مرزا فخرو کی 24-25 برس کی عمر تھی۔ رنڈی کو نوکر رکھ کر غلام ہو گئے۔ مرزا نے ایک تصویر صندوقچے سے نکال لی، اسے دیکھا اور کہا کہ استاد اسے ذرا دیکھیے۔ استاد سمجھ گئے کہ یہ اس کی تصویر ہے، دیکھ کر کہا، بہت خوب۔ مرزا کی خاطر جمع نہ ہوئی، پھر کہا، دیکھیے تو صحیح، اگر واقعی معشوق ہو تو کیسا ہو۔ استاد سمجھے کہ دل آیا ہوا ہے، چاہتا ہے میں بھی بڑھیا کی تعریف کروں، پھر بھی اتنا کہا کہ خوب، بہت خوب۔ ان سے پھر بھی نہ رہا گیا، تیسری دفعہ تصویر ہاتھ میں دی اور کہا، بھلا استاد اس حسن میں کچھ نقص تو بتائیے۔ استاد نے دیکھا اور کہا، ذرا چھاتیاں ڈھلکی ہوئی ہیں۔ استاد خود فرماتے تھے کہ میں نہ کہتا تھا، مگر دل نے کہا لڑکا ہے اور ایک بیسوا کے دام میں پھنس گیا ہے کہ تو دو شاید سمجھ جائے۔ میرے جی میں آئی ورق کو کتاب سے چیر کر مٹھی میں مسل ڈالوں اور اسے غسل خانے کے فلش میں بہا دوں، لیکن زہر یہ بے وقوفی اور بد مذاقی ہوتی۔ میں ماننے کو تیار نہیں، مغل شہزادہ، وہ بھی ولی عہد، ہزار گئی گزری حالت پر بھی اس قدر بے حیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے گرم لہجے میں کہا، بادشاہوں کی غیرت یہ بات گوارا ہی نہ کر سکتی تھی کہ ان کی عورتوں کو کوئی نامحرم شہزادہ بھی دیکھ لے، کجا کہ ایک معمولی ملازم، چاہے وہ شہری میں ان کا استاد ہی کیوں نہ ہو، اور پھر متانت اور تمکین بھی کوئی شے ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مولانا نے داغ یا مرزا فخرو سے کوئی دشمنی نکالی ہے۔ میں اس کو خارج از امکان نہیں قرار دیتا، خاص کر جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ واقعہ یا لطیفہ بالکل بے محل اور بے موقع درج کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر ولی عہد نے دلالوں کی طرح وہ تصویر دکھا کر صاحب تصویر کے حسن کی داد چاہی بھی تو شیخ ذوق کو یہ ہمت نہ ہو سکتی تھی کہ ایسا رقیق اور سکیانہ جواب دیں۔ لیکن مولانا کو پرخاش کیوں ہوگی؟ بھلا کوئی بات بھی تو ہو نہیں؟ وسیم جعفر نے رنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن آپ نے شاید غور کیا ہو، مولانا نے بادشاہ اور اصحاب حویلی کے خلاف اور بھی کئی باتیں کئی جگہ لکھی ہیں۔ شاید اس زمانے کی تاریخ نگاری کا فیشن یہی رہا ہو، شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ حویلی والے سب تھے ہی ایسے زوال آمادہ اور بے غیرت کہ ان کی تاراجی ہی بہتر تھی۔ ہاں پھر تو فیشن ہی بن گیا۔ نیاز صاحب نے داغ صاحب کے بارے میں جو لکھا سو لکھا، لیکن مرزا فرحت اللہ بیگ نے بھی ارباب قلعہ کے ساتھ پوری طرح انصاف نہ کیا۔ خیر پھر بھی ان کا انداز غنیمت تھا۔ یہاں مولانا کو دیکھیے، مرزا خسرو بہادر کو لڑکا بنا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے کہ ان کی عمر 24 یا 25 سال کی ہوگی، اور وزیر خانم بڑھیا تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا فتح الملک بہادر اور وزیر خانم کی عمریں برابر رہی ہوں گی۔ شہزادہ 1811 میں پیدا ہوا تھا اور وزیر خانم کی بھی پیدائش کچھ اسی زمانے کی ہے۔ ممکن ہے وہ شہزادے سے 4-6 مہینے چھوٹی ہی رہی ہوں۔ بہرحال چلیے، اب یہ تصویر تو آپ کے قبضے میں آ گئی، یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن افسوس کہ آپ اس کے بارے میں کچھ لکھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں لکھ سکتا؟ میں کبھی نہ کبھی اس موضوع پر کچھ لکھوں گا ضرور، آپ دیکھیے گا۔ اس گفتگو کے کچھ دن بعد میں ہندوستان واپس آ گیا۔ وسیم جعفر کے الرغم
مجھے اپنے مقصد میں کچھ بھی کامیابی نہ ہوئی تھی۔ برہانپور کے فاروقی اور گورکھپور کے خدائی ہی دونوں ہی اپنی کہانی مجھ پر منکشف کرنے سے گریزاں رہے۔ اس ناکامی اور مایوسی کو تو میں نے کم و بیش بھلا ہی دیا، لیکن وزیر خانم کی تصویر کو میں نہ بھلا سکا۔ مجھے افسوس رہا کہ میں مورخ یا ناول نگار ہوتا تو محبت، فن اور زندگی کی تلاش کی داستان میں ضرور لکھتا۔ کوئی 3-4 مہینے اور گزرے تھے جہاں مجھے مارٹن اینڈ مارٹن نام کی ایک قانونی فرم کے پارٹنر مسٹر ڈگلس ایبرنتھی کے خط کے ساتھ ایک لفافہ اور کوئی 50 اوراق پر مشتمل ایک پیکٹ ملا۔ خط کا مضمون یہ تھا: ہمیں یہ اطلاع دیتے ہوئے رنج ہے کہ ہمارے ایک قدیمی موکل ڈاکٹر وسیم جعفر PhD FRHS وغیرہ ساکن 4214 پورٹو بیلو روڈ لندن کا گزشتہ 19 ستمبر کو لندن میں انتقال ہو گیا۔ انہیں پھیپھڑوں کا سرطان تھا۔ مرض کا مقابلہ انہوں نے آخری وقت تک نہایت پامردی سے کیا، لیکن سرطان آہستہ آہستہ ان کے سارے بدن میں سرایت کر گیا تھا۔ موصوف نے اپنے وصیت نامے میں ہدایت کی تھی کہ منسلک کاغذات اور سربہ مہری لفافہ ان کی وفات کے بعد آپ کی خدمت میں ارسال کر دیے جائیں۔ موتا کی یہ بھی ہدایت تھی کہ اگر آپ منسلک کاغذات پر مبنی کوئی تاریخ مرتب کرنا چاہیں تو تحقیق اور دیگر اخراجات کے لیے ان کے ترکے سے 1000 پاؤنڈ کی رقم آپ کو پیش کر دی جائے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر جعفر کی تمام کتابیں اور کاغذات برٹش لائبریری میں محفوظ ہیں، اور ان کی وصیت کے مطابق ان میں سے کسی بھی کاغذ یا کتاب کی نقل آپ کو موصوف کی جائیداد کے خرچ پر مہیا کی جا سکے گی، اگر آپ کو ان میں کسی کی ضرورت اپنی تصنیف کے لیے محسوس ہو۔ براہ کرم اس خط اور منسلک کاغذات کی رسید سے مطلع فرمائیں۔ شکریہ۔ میں آپ کے صادق برائے مارٹن اینڈ مارٹن ڈگلس ایبرنتھی جونیئر پارٹنر۔ پیکٹ کو میں نے الگ رکھ کر لفافے کو کھولا۔ اس میں وزیر خانم کی تصویر تھی۔ ایک کونے میں وسیم جعفر نے باریک لیکن روشن حروف میں اپنے دستخط ثبت کر کے تاریخ بھی درج کر دی تھی۔ چھوٹی سی کتاب تھی، بالکل جیسے سفیر بیلگرامی کی رشحات صغیر۔ نام کے اعتبار سے تو رشحات صغیر مجموعہ اشعار لگتی ہے، لیکن ہے یہ دراصل تذکیر و تانیث کا لغت۔ اردو میں تذکیر و تانیث کے انتشار کے باوجود سفیر نے اس کتاب میں اردو مذکر مؤنث کے قاعدے بھی بیان کرنے یا وضع کرنے کا جوخم اٹھایا تھا۔ کتاب اس اعتبار سے ناکام رہی تو کیا ہوا، اور ہر طرح سے تو کارآمد تھی۔ رشحات صغیر مطبع نور الانوار آرا سے 1876 میں چھپی تھی، پھر کبھی نہ چھپی، اور اس کے نسخے اب اس قدر کمیاب تھے کہ النادر کل معدوم کا حکم رکھتے تھے۔ میں اس سے بہت کام نہیں لیتا، لیکن اسے عزیز بہت رکھتا ہوں۔ 200-250 صفحے، گدلا کاغذ، گندی چھپائی لیکن جلی اور روشن کتابت، بہت موٹی دفتی کی جلد جس پر چمڑا مڑا ہوا تھا۔ پچھلے مالک نے کتاب کو شاید احتیاط سے نہ رکھا تھا۔ دفتی دونوں طرف ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ جلد کی سنہری جدول اتنی دھندلی گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ چمڑا جہاں جہاں سے سوکھ کر ترخ گیا تھا، بادامی گتا اس کے نیچے صاف نظر آنے لگا تھا۔ میں جب بھی کوئی لفظ دیکھنے کے لیے رشحات صغیر کھولتا تو چمڑے پر ہلکی سی کریم یا زیتون کا تیل ضرور پھیر دیتا کہ چمڑا کچھ نرم ہو جائے اور اس میں مزید دراڑیں نہ پڑیں۔ یورپ اور امریکہ والے ایسے کاموں کے لیے برفانی لمڑی مینگ کے تیل کی بنی گاڑھی پالش استعمال کرتے ہیں، لیکن بے گناہ جانوروں کی جان لے کر اپنا الو سیدھا کرنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اگر کوئی دوسرا چارہ ہی نہ ہو تو اور بات ہے۔ گتے کی خاکی اور چمڑے کی کتھئی بھوری رنگت اب تطاول ایام اور میری ہلکی روغن آمازیوں کے باعث کچھ سیاہ پڑ گئی تھی۔ اس سبب سے وہ کتاب، میرا مطلب ہے رشحات صغیر، کچھ اور بھی پرانی لگنے لگی تھی۔ مگر یہ کتاب تھی کیا اور کس کی تھی؟ کون اسے لا کر میرے پلنگ پر رکھ گیا تھا؟ یہ بات سمجھ میں نہ آتی تھی۔ میں نے اسے چھوا تو گرم گرم سی لگی، جیسے ابھی ابھی کسی نے دھوپ یا آگ کے پاس سے اٹھا لی ہو۔ میں نے اسے کھولنا چاہا تو کچھ رکاوٹ کا ساتھ دھوکہ ہوا، گویا دفتی کی جلد نیچے کے کاغذوں کے ساتھ چپک کر رہ گئی ہو۔ جلد پر کوئی نام تھا نہیں اور پشتہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا تھا، لیکن یہ بھی ٹوٹا ہوتا تو یہ صاف ظاہر تھا کہ اس پر مصنف یا مالک یا تصنیف کے بارے میں کچھ نہ لکھا تھا۔ یہ کتاب مخطوطہ ہے کہ مطبوعہ؟ عمر کے لحاظ سے تو بہت قدیم نہ معلوم ہوتی تھی، رہی ہوگی یا کوئی 125 برس کی، لیکن اتنی عمر کی بھی کتاب قیمتی بلکہ بے حد قیمتی ہو سکتی تھی۔ کہیں کوئی بالکل نایاب شے نہ ہو، مثلا میر کے مکاتیب یا بہادر شاہ ظفر کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا دیوان۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی، لیکن زور لگا کر کتاب کو کھولوں اور ورق واقعی بہم چپکے ہوئے ہیں تو سب ضائع ہو جائے گا۔
تو پھر کیا؟ میں نے کچھ چنچلاہٹ اور کچھ بے صبری سے اپنے دل میں کہا، ضائع ہو جائے کم بخت، ضائع ہو جائے، اب بھی یہ میرے یا کسی کی کون کام کی ہے؟ نہ کھلے گی تو بند ہی تو رہے گی۔ میں نے اس بار ذرا زور سے کتاب پر ہاتھ مارا۔ ہلکی سی حرارت ویسی ہی تھی۔ حرارت؟ یہ کیا فضول اوہام ہے؟ حرارت کا لفظ تو عام طور پر ہلکے جسمانی بخار کے لیے انسانوں کے ضمن میں برتتے ہیں۔ یہ کتاب اگر کہیں سے گرم گرم آئی بھی ہوگی، کیا مطلب؟ گرم گرم آئی ہوگی کا کیا مطلب؟ کیا یہ کتاب نہیں کباب ہے؟ تو بھی اب تک تو ٹھنڈی ہو چکی ہوگی۔ آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر؟ اس مقام تک آتے آتے کس کس نے اس کتاب کو پڑھا اور برتا ہے؟ اور کیا ضرور ہے کہ اردو ہی کی کتاب ہو؟ فارسی، عربی، عبرانی کچھ ہو سکتی ہے، ہاں انگریزی سنسکرت تو ہے نہیں کہ وہ بائیں طرف سے کھلتی، لیکن جب تک کھلے نہ مجھے کیسے معلوم ہو یہ کتاب بائیں سے کھلتی ہے کہ دائیں سے کھلتی ہے؟ میں نے ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے کتاب کو کہیں بیچ سے کھولنا چاہا۔ ور کچھ باری باری لگے، لیکن سب کے سب بہم چپکے ہوئے نہ تھے۔ باری ہوں جیسے بہت دیر تک پانی میں تر رکھے گئے ہوں اور پھر سائے میں خشک کیے گئے ہوں۔ عبد الرحمن چغتائی جن کاغذوں پر تصویر بناتے تھے ان کے ساتھ پہلے یہی سلوک وہ کرتے تھے، لیکن وہ تو کاغذ ہی خاص طرح کا ہوتا تھا اور اس پر وہ کچھ مثالیں اور انڈے کی سفیدی، کچھ ہلکا السی کا تیل بھی لگا کر اسے پانی بلکہ بارش میں ڈلوا دیتے تھے۔